بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیرہ راہب۔ وہ گرمیوں کے شروع کا ایک گرم دن تھا۔ شام کے سرحدی قصبہ بصرہ میں سیراہ کی طرف مکہ سے آتی راہ کے سامنے شہر سے باہر ایک متبرک درگاہ تھی۔ نسل در نسل سے عالم فاضل راہب وہاں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں وہاں ایک عالم راہب رہائش پذیر تھا۔ اس دن وہ اپنے گرجا کی چھت پہ چڑھا، سیراہ سے آتے ایک اونٹوں کے قافلے کو غور سے تکے جا رہا تھا۔ اس کے روبرو عجب مشاہدے تھے۔ انہوں نے وہ منظر جو اس نے کتابوں میں پڑھے تھے دیکھے اس دن تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کے اپنی لائبریری میں جاتا، مخطوطوں میں مور پنکھ کی نشانیوں میں لکھی ہوئی تحریروں سے اپنے مشاہدوں کی پڑتال کرتا، پھر لپک کے چھت پہ جاتا اور زرد ریت ٹیلوں پہ آتے اونٹ قافلے سے وابستہ اپنے مشاہدوں پہ حیران ہوتا۔ اسے پتا تھا مکہ سے آنے والے قافلوں کی راہ میں یثرب ہے، پھر تیمہ سے گزر کے وہ قافلہ دمت الجندل سے ہو کے آیا ہوگا۔ ایسا قافلہ صرف مکہ ہی سے آ سکتا ہے، جس سے وابستہ حیرت انگیز نظارے اسے نظر آ رہے تھے۔ شجر، حجر، پتھر اور پہاڑ، راہ کی ہر شے اس قافلے میں موجود کسی متبرک ہستی کو سجدہ کر رہی تھی۔ قافلہ دھیرے دھیرے شہر سے باہر بنی خانقاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھوپ سے جلے آسمان پہ ایک خوشگوار بادل کا ٹکڑا قافلے کے اوپر قافلے ہی کی رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ قافلہ قریب آ رہا تھا۔ بحیرہ راہب کے دل کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اچھل رہا تھا۔ قافلے کے اونٹ چلتے چلتے اس کی خانقاہ کے قریب ایک اونچے پھیلے ہوئے بن کے درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ ڈھلتے سورج کی ترچھی دھوپ سے درخت کا سایہ لمبا ہو کے دور گیا ہوا تھا، مگر بحیرہ راہب نے جو منظر دیکھا اس سے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی کپ کپانے لگے۔ قافلے کے چند اونٹ جب اس درخت کے نیچے آئے تو ساتھ ساتھ چلتا آیا بادل درخت کے اوپر ٹھہر گیا، اور درخت کی شاخیں محبت بھرے ہاتھوں کی طرح دھیرے دھیرے ایسے سرسرا کے پھیلیں اور جھکیں کہ دور جانے والا سایہ انہوں نے روک لیا۔ درخت کا سارا سایہ قافلے پہ چھا گیا۔ قافلے کے لوگ اپنے اونٹوں کے کجاوے اتارنے لگے۔ بحیرہ راہب آنکھیں پھاڑے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ عقیدت اور محبت کے جذبوں سے لبریز ہو بڑبڑانے لگا۔ وہ آ گیا، وہ جو آنے والا تھا۔ بھاگم بھاگ وہ گرجے کی چھت سے اترا۔ گرجے اور درگاہ میں اپنے لوگوں کو اس نے وہاں بلا کر اکٹھا کیا۔ ایک سیانے کو قریبی درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے اونٹوں کے قافلے والوں کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ انہیں کہلوایا کہ آج شام کا کھانا وہ خود نہیں پکائیں گے، بلکہ وہ سب لوگ اس درگاہ کے مہمان ہوں گے۔ بحیرہ راہب کے مہمان۔ پیغام لے جانے والا پیغام لے گیا۔ بحیرہ راہب شام کی دعوت کے انتظامات میں لگ گیا۔ درگاہ اور گرجے میں خورد و نوش کا وافر ذخیرہ تھا۔ بحیرہ راہب کا جی چاہا کہ اس دعوت میں وہ ہر بہترین شے دسترخوان پہ سجا دے۔ اسے جلدی بھی تھی کہ کہیں آنے والے مسافر پہلے ہی کچھ کھا پی نہ لیں۔ اس کا پیغام پہنچ گیا۔ قافلہ مکہ ہی سے آیا تھا، وہ لوگ پہلے بھی ادھر آیا جایا کرتے تھے۔ بحیرہ راہب کی دعوت کا پیغام سن کے وہ خوش دلی سے مسکرائے اور حیران بھی ہوئے کہ بحیرہ راہب نے ایسی عنایت پہلے کبھی نہ کی۔ بحیرہ راہب لوگوں میں ایک چپ چاپ رہنے والے کم امیز تنہائی پسند عالم کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اس کھانے کی دعوت 22 لوگوں کے قافلے والوں کے لیے خوشگوار اور اچنبھے کی بات تھی۔ کھانا تیار تھا، مہمان پہنچنا شروع ہو گئے۔ اپنے 3 منزلہ پیلے تراشیدہ پتھروں کی سیلوں سے بنے گرجے کی محرابی بیرونی دیوار کے ساتھ چوبی دروازے کی چوکھٹ سے 2 قدم باہر بحیرہ راہب اونٹ کی اون سے بنی اپنی لمبی قبا پہ گلے میں کالی ڈوری سے جھولتی ہوئی لکڑی کی سلیب پہنے ہوئے ہر آنے والے کا مسکرا کے استقبال کر رہا تھا۔ ہر آنے والے کو دیکھ اور پرکھ بھی رہا تھا۔ اسے جس کا انتظار تھا وہ چہرہ نظر نہ آیا۔ آخر وہ آخری لوگوں کی قطار میں ایک سیانے کا بازو پکڑ کے بول پڑا، شاید سب نہیں آئے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والے بولے، سب آئے ہیں، بس ایک کم عمر بچہ اونٹوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ نانا ایسا نہ کرو، میں نے کہلوایا بھی تھا کہ قافلے کا ہر فرد، بوڑھا جوان بچہ آزاد غلام، ہر کوئی دعوت پہ آئے۔ اونٹوں کی رکھوالی کرنے والے نے کیا خبر کس کس جہاں کی رکھوالی کرنی ہے، سب کو بلاؤ۔ قافلے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان میں سے کوئی پیچھے رہ جانے والے بچے کو بلانے چلا گیا۔ وہ آ گئے، بحیرہ راہب پہچان گیا۔ بحیرہ راہب مہمانوں کی آؤ بھگت میں جتا تھا، دل اس بات میں آنے والے بچے کی طرف اٹکا تھا، آنکھیں بھی اس پر مرکوز تھیں۔ آخر کھانا ختم ہوا تو بحیرہ راہب کھسکتا کھسکتا اسی مبارک بچے کے پاس پہنچ گیا۔
اور تپاک اور عقیدت سے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، صاحبزادے، اگر اجازت ہو تو میں کچھ سوال پوچھوں؟ جواب مسکراتے اسبات میں تھا۔ بحیرہ راہب نے ہاتھوں میں لیا ہوا ہاتھ ایک لمحے کے لیے احترام سے دبایا اور بولا، لات اور عزا کی قسم کھا کے صرف سچ سچ جواب دینا۔ بحیرہ راہب کو جو جواب ملا اس سے وہ مسکرانے لگا۔ جواب یہ تھا کہ میں صرف سچ ہی بولتا ہوں اور لات اور عزا کی قسم میں نے کبھی نہیں کھائی۔ بحیرہ راہب اس روشن چہرے والے تابناک مسکراتے حسین 12 سال کے بچے کے پاس کھجور کی شاخوں سے بنی چٹائی پہ بیٹھ گیا اور ایک ایک سوال پوچھنے لگا۔ ارد گرد بیٹھے قافلے کے لوگ ابھی تک کھائے ہوئے مزیدار کھانے کے مزے میں ڈوبے ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں لگے تھے۔ کبھی کبھار وہ مسکراتے ہوئے اپنے میزبان بحیرہ راہب کو 12 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے انتہائی اشتیاق سے اس سے باتیں کرتے دیکھ کے ابرو اٹھاتے اور نظروں ہی نظروں میں اپنے قافلے کے اس بچے کو ڈراتے اور پھر اپنی خوش گپیوں میں لگ جاتے۔ ایک 48 سال کا لمبا پروقار قریشی سردار بچے کے پاس بیٹھا توجہ سے بحیرہ راہب اور بچے کی باتیں سن رہا تھا۔ باتیں سنتے سنتے اس سردار کے چہرے پہ خوشی اور فخر و انبساط کے ڈھیرے لگے جا رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے جاگنے سونے کی عادات سے لے کر اور کئی سوال پوچھے۔ آخر وہ ساتھ بیٹھے سردار سے مخاطب ہوا، بولا، یہ بچہ کس کا ہے؟ پاس بیٹھا سردار ابو طالب تھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے نفی میں سر ہلایا، بولا، اس بچے کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہوگا۔ سردار نے حیرت سے آنکھیں کھولی، کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بچے کا چچا ہوں۔ بچے کا باپ اس کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ بحیرہ راہب نے ابرو اٹھائے، سر اوپر نیچے ہلایا، بولا، وہی ہے۔ اجازت ہو تو بچے کے کندھے کی پشت پہ کچھ دیکھ لوں؟ بچے نے کندھے کی پشت پہ اپنی آبا سرکا دی۔ کھانا کھاتے کھاتے رات پڑ گئی تھی۔ قریب ہی ایک دیا جل رہا تھا۔ بحیرہ راہب نے دیا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں اور بچے کی پشت پہ کندھوں بیچ سونے کے ایک دینار جیسے ابھرے ہوئے گوشت کی مہر کو احترام سے چھو کے اپنے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگایا۔ جلتا ہوا دیا پھر طاق میں رکھا اور سینے میں لمبا سانس بھر کے کسی انتہائی مقدس اور عظیم الشان انکشاف سے اپنی چمکتی آنکھوں سے سردار ابو طالب کا بازو پکڑ کے ایک جگہ کھینچ کے زیر لب بولا، جانتے ہو تمہارا بھتیجا کون ہے؟ کون؟ یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ یہ سب عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہانوں کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرگوشیوں میں بولا، میں دن کو اپنے گرجے کی چھت سے آپ کے قافلے کو میلوں دور سے آتے دیکھ رہا تھا۔ پتھر، پہاڑ، درخت سب اسے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ تعظیمی سجدہ تمام مخلوق صرف خدا کے نبی کو کرتی ہے۔ میں نے بادل کو قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا۔ دھوپ کی ایک بھی آتشی کرن خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں پڑنے دی۔ سب نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ نسل در نسل سے میں عالموں سے سنتا آیا ہوں، آج دیکھ لیا۔ وہ سردار ابو طالب کو ایک طرف لے جا کے کان میں بولا، سردار، تم اپنے بھتیجے کو دمشق یا قسطنطنیہ نہ لے کر جانا۔ سلطنت شام میں یہودی بھی ہیں۔ صاحب علم یہودی انہیں اپنے بچے کی طرح پہچان جائیں گے۔ ان کے دلوں میں عناد ہے۔ مجھے ان سے اسے کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تم اس سفر میں اپنا تجارتی نفع چھوڑو، اس مبارک بچے کو واپس اپنے شہر مکہ لے جاؤ، اس کا خیال رکھنا۔ سردار ابو طالب نے محبت سے آنکھیں کھول کے سارے راز جاننے والے کی طرف سر گھمایا۔ شاید انہیں اپنے والد سردار عبد المطلب کی متعدد بار کہی ہوئی بشارتیں یاد آ گئی ہوں۔ شاید انہیں یاد آ گیا کہ اسی بچے کے ہاتھ پھیلا کے سردار عبد المطلب مکے کی خشک سالی میں دعا مانگا کرتے تھے اور بارش برستی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سردار ابو طالب تجارتی نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کے بحیرہ راہب کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتے ہوئے مبارک بچے کو لے کر واپس مکہ پلٹ آئے۔ آگے سلطنت روم ناگے۔ ابن کثیر کا بھی لکھا ہوا ملا کہ آگے روم سے 7 یہودی اسی راہ پہ انہیں ڈھونڈنے نکلے تو بحیرہ راہب کے پاس ہی آ گئے۔ بحیرہ راہب نے ان کا بدرہ ارادہ سنا تو بولے، ایک بات بتاؤ۔ بولے، کیا؟ بحیرہ راہب نے کہا، یہ بتاؤ، اگر خدا نے کسی امر کے واقع ہونے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ وہ بولے، نہیں۔ سوچو۔ نہیں۔ روکنے کی کوشش تو فرعون نے بھی بہت کی تھی موسیٰ کے لیے۔
روک سکا وہ امر ربی کو؟ نہیں، تو پھر تم کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ جاؤ جدھر سے آئے ہو، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ وہ ساتوں پلٹ گئے، جاتے جاتے یہ بتا گئے کہ 7 راستوں پہ ہم جیسے لوگ ادھر سے بھیجے ہیں کہ جدھر وہ نظر آئے اسے مار دینا۔ وہ اس وقت راستے میں ہے۔ بحیرہ راہب یہودیوں کی منفی سازشی سوچ پہ دکھی ہوا۔ اس کے ڈیرے میں موجود 3 یہودی بھی ایک لمحے میں پکڑے گئے۔ مبارک بچے کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا۔ بحیرہ راہب نے انہیں بھی خدائی طاقت کے اسرار سمجھائے اور بتا دیا کہ تم لوگ خدا کے ارادوں کو نہیں بدل سکتے، بہتر ہے خود بدل جاؤ، ورنہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو فوقیت دے دی جائے گی۔ ان تینوں کے دماغ میں بھی بحیرہ راہب کی بات آ گئی۔ وہ اپنے بد ارادوں سے باز آ گئے۔ مکہ کا قافلہ آگے چلا گیا۔ قافلے کا سردار اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ کی طرف پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھتیجا بڑی شان والا ہے، جہانوں کا سردار، زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔